الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ العظیم۔ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، تیری زندگی بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، بلکہ دنیا ہی کو بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ معزز ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ نماز کیا چیز ہے، حقیقت میں نماز کیا چیز ہے اور جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں جماعت کے نام سے تقریر انشاءاللہ آئندہ ہر تقریر جماعت کے نام سے شروع کریں گے۔ ہماری جماعت کا نام ہے اسلامی انقلابی پارٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرنا چاہتے ہیں، ہر مسلمان پر اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر صرف اللہ کا حکم نافذ ہو۔ ہمارے جسموں پر، جو انسان کی دنیا کے ہر جسم پر اللہ کا حکم نافذ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کے جسم کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں جس طرح کی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے نا، کہ جس طرح کی ہمیں سوچ کی، جس طرح کی طاقت کی، اللہ تعالیٰ کی مدد کی یا ظاہری مدد کی ہمیں ضرورت ہے، تو جس طرح کی بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہے وہ مدد ہمیں نماز کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری مدد کرے گا یا لوگ ہماری مدد کریں گے یا کسی طریقے سے ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ نماز ہی ہماری مدد کر سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ نے صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرنی۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تمہیں کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہو، تم کوئی بھی کام کر رہے ہو تو آپ نے نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ جب آدمی میں گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کہیں لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، جب کوئی فوت کی ہو جاتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ کسی نہ کسی کی طرف ہم فوراً بڑھتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کے لیے پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے مدد کے لیے صرف نماز کو پکارنا ہے، نماز سے مدد حاصل کرنی ہے کہ آپ کی ہر طرح کی مدد نماز جو ہے یہ آپ کی مدد کرے۔ تو ہمارا جو اتنا بڑا مقصد ہے، تو اس بڑے مقصد کے لیے ہمیں جس طرح کی بھی مدد کی، قوت کی، طاقت کی ضرورت ہے، روحانی طاقت کی، جسمانی طاقت کی، تو نماز کے ذریعے ہمیں وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ تو نماز کی دو حالتیں ہیں، ایک نماز کی ظاہری صورت ہے، ایک نماز کی باطنی صورت ہے۔ نماز کی ظاہری صورت یہ ہے کہ ہم نے جسم کے ساتھ نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، اور نماز کی روحانی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے نماز کے لیے۔ تو ہم پہلی دونوں باتوں کو انشاءاللہ 20 منٹ ہے، 10 منٹ میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں نماز، ہمارا جسم کیسے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ابھی میں نے جو کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ، دونوں چیزیں اکٹھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں۔ ابھی جو ساتھی یہاں پہنچے ہیں نا، سب نے تیاری کی، سب کی ایک سوچ تھی، سب کا ایک ذہن تھا۔ جب آدمی تھانے میں جاتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے، ایک ذہن ہوتا ہے، آدمی کھانا کھاتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور میں کسی بڑے کے سامنے جا رہا ہوں تو ذہن میں ہوتا ہے یار وہ اتنا بڑا ہے، وہ ایسے ہے، میں نے اس طرح ترتیب کا پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کھانے میں کیسے جانا ہے، ایسے کے سامنے کیسے جانا ہے، بڑوں کے سامنے کیسے جانا ہے، تو اسی ترتیب سے ہم جاتے ہیں، ان کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم کسی عام ذات کے سامنے، کسی عام انسان کے سامنے نہیں جا رہے، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم جا رہے ہیں۔ ابھی ہماری ملاقات جو ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ حقیقت میں جو نماز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا۔
یہ معراج کا آپ نے حدیث سنی ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، حدیث کے مفہوم ہے اصل الفاظ نہیں، تو کہ جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ معراج میں کیا ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کی معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ تک پہنچے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ تو مومن اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی جتنی بھی پوری امت ہے نا، وہ اگر اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو ایک حدیث شریف ہے بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث ہے، تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے انسانی شکل میں، تو آ کر پوچھا تھا کہ احسان کیا چیز ہے، یعنی تصور یہ کیا چیز ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تھا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ایسی اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ابھی دیکھیں نماز میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ اوپر والا مرتبہ نیچے والا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہماری جب یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم کسی عام انسان کے سامنے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ابھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں وہ پہلے نماز سے پہلے ہی ان کے جسم کانپنے لگ جاتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ حالت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کسی عام انسان کے سامنے نہیں جا رہے، ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری یہ ذہن ہونا چاہیے، ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ یہ عام عمل نہیں ہے، عام چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی جڑ ہے نماز۔ تو نماز کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے سامنے ہونی چاہیے جب ہم نماز شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے نا اپنے ہاتھوں کو، یہ عام چیزیں نہیں ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ ہر جگہ پر جانے کے اصول ہوتے ہیں، اگر ان اصولوں سے ہٹ کر آپ چلیں گے تو وہ دھکے لے کے باہر نکال دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو عبادت کرنے کے بھی اپنے اصول ہیں۔ ابھی سب سے پہلے جو ہم نے کتاب میں پڑھا شریعت میں آیا وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے پہلے نیت باندھنی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض بات ایسا ہوتا ہے آیا جڑا ہم نماز میں شروع ہو، ایسے نہیں کرنی، بلکہ سب سے پہلے ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم فرض پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، تو اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ہم نے اپنے ان ہاتھوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ ایسے ہم کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، ایسے ہی کرنا، بلکہ اپنے ہاتھوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، یہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہاتھ کھڑے کیوں کرتے ہیں؟ ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہاتھ کھڑا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بس یار کوئی گئے، سرائکی میں کہتے ہیں نا بس یار ٹھیک ہے پیو دلاوا کوئی کہے، تو ہم بھی ایسے فوراً ہاتھ ایسے کرتے ہیں کہ بس اب کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ اکبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ دیکھیں کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، جائز ہے کھانا، ہر چیز کھانا جائز ہے، جو جائز حلال چیز کھانا جائز ہے، لیکن نماز میں جب داخل ہوئے تو وہ چیز حرام ہو، پینا حرام ہو گیا، باتیں کرنا ناجائز ہو گیا، ہر چیز ناجائز ہو گیا نماز میں۔ تو اسی طرح یہ سوچنا جائز ہے، لیکن نماز میں نماز کے علاوہ باقی چیزیں سوچنا یہ بھی ناجائز ہو گیا۔ تو اس طرح سب سے پہلے ہم نے اللہ اکبر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی نہیں، جتنی بھی چیزیں تھیں ہم نے سب کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے بڑی ذات ہے ہمارے سامنے، اللہ ہے، اسی کے سامنے کھڑے۔ اس کے بعد ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم، کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ سبحان اللہ عام لفظ نہیں ہے، اس کی بہت طاقتور لفظ ہے۔ ابھی ایک آدمی قبر میں بیٹھ، اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات غیب کی جو چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ظاہر کر دیتا ہے۔ ابھی ایک آدمی قبر پر بیٹھا ہوتا ہے، اندر کسی بزرگ کی قبر، تو اندر نہ بزرگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو اوپر والے آدمی نے کہا کہ سبحان اللہ، کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کتنی اچھی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی، چونکہ وہ نظر وہ جو نظر آ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آواز ان کو سنائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں نا، اس پر مجھے کچھ ملنا نہیں ہے، میں صرف یہ مزہ لینے کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں، ورنہ اس پر مجھے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ لیکن یہ تم نے سبحان اللہ کہا ہے نا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ آنکھ بند ہوگی پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ کیا چیز ہے۔
تو سبحان اللہ کا معنی ہے کہ میرا اللہ ہر طرح کے ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دینے میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ میں ہوں نا، یہ اگر میں خود کھانا نہیں کھا سکتا، میرے ہاتھ نہیں ہے تو میں محتاج ہوں، کھانا کھانے میں کسی کا محتاج ہوں تو یہ عیب ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر میں کسی بھی کام میں دوسروں کا محتاج ہوں تو یہ عیب ہوتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے رزاق ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق دے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزاق سمجھیں گے تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر عیب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رزق نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ دکان کے ذریعے یا ہمارے کسی نوکری کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم دے سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کہہ کر ہم یہ یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم زبان سے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا اللہ ہر طرح کے ہر عیب سے پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے میں کسی کا محتاج نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح کی محتاجی سے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِكَ کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جو خاصیت ہے، جو بھی صفت ہے، اس کے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کی تعریف کریں گے تو حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کریں گے۔ ہم نے کسی خوبصورت بلڈنگ کو دیکھا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بلڈنگ خوبصورت ہے، بلکہ ہماری تعریف کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو ذہن دیا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت بلڈنگ بنائی۔ اب کسی انسان خوبصورت انسان کو دیکھا تو یہ نہیں کہنا کہ صرف اتنا نہیں کہنا کہ یہ انسان خوبصورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تعریف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ حقیقت میں تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، وتبارک اسمک کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کتنا بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اگر صحیح طرح ہمیں یقین نہیں ہوتا، یقین ہو تو بہت سارے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا ہمیں معلوم ہوتی ہیں، کہ ہمیں یقین نہ ہونے کی وجہ سے پورا قرآن ہم پر اثر نہیں کرتی، کوئی بھی چیز ہم پر اثر نہیں کرتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں سبحان اللہ کی، اللہ کے نام کی عظمت نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں اللہ کے نام کی حقیقی عظمت آئے گی تو یہ اللہ کا نام بہت کچھ کرے گا۔ تو تبارک اسمک کا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ شان کے مالک ہے۔ تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس طرح ساری نماز ہمیں سیکھ کر پڑھنی چاہیے، کہ نماز کو جب ہم تک سیکھ کر نہیں پڑھیں گے تو یہ صرف الفاظ رٹنے کا نام نماز نہیں، بلکہ نماز کے ترجمے کو اور اس کی پوری کیفیت کو، کہ ہم رکوع کر رہے ہیں، ہم جھک کیوں رہے ہیں، ہم سجدے میں جا رہے ہیں، ہم سجدے میں کیوں جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ رکوع میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح اب آ کے میرا سامنے جھکا ہے نا، تو باہر بھی جا کر تو میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے تو صرف میرے سامنے جھکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح پھر سجدے میں چلا گیا، تو سجدے میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنا پورا جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا کہ اے اللہ یہ جسم تجھے دیا تھا، میں نے سارا جسم تیری عبادت کے لیے میں نے اس کو استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اب تو نے نماز کے وقت پورا جسم میری عبادت کے لیے پیش کیا ہے، تو دنیا باہر نماز کے علاوہ اوقات میں بھی تو نے اس جسم کو صرف میری عبادت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جو احکامات اپنے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ جو میں نے احکامات دیے ان کے مطابق کرنا۔ تو کوشش کریں نماز کو سیکھ کر پڑھیں۔ تو نماز کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، ترجمہ ایسے بیان کرنے سے نہیں آ جاتا۔ ہمیں پوری نماز کا ترجمہ بتا دوں تو آپ سن لیں گے وہ ختم۔ نماز کا ترجمہ ایک ایک لفظ یاد کرنا چاہے گا، اس کو سمجھنے سے آئے گا۔ تو یہ بیٹھ کر انفرادی طور پر اس کو سیکھا جا سکتا ہے، تقریروں میں تو وہ سنیں گے اور ختم ہو جائے گا۔ تو تقریر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ نماز سیکھنی چاہیے، نماز سیکھ کر اس کا ترجمہ سیکھ کر پھر پڑھنی چاہیے۔ یہ جو نماز ہے یہ نماز ہمارے جن کے بدل کیوں نہیں رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز حقیقی نماز ہماری نہیں ہے۔ بس ہم آتے ہیں، بس اوپر بیٹھے کیے اور چلے گئے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو نماز کے ترجمے کو سیکھیں، نماز کی کیفیات کو سیکھیں۔ یہ سیکھنے کا یہ وقت نہیں ہوتا، سیکھنے کے لیے مستقل وقت نکالنا ہوتا ہے۔ یہ تو صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے بیان ہوتا ہے۔
تو کوشش کریں وقت نکال کے، اس طرح ہم دنیا کے باقی 24 گھنٹے میں اور کام کرتے ہیں، تو نماز کی کیفیت کو سیکھا جائے، نماز کے ترجمے کو سیکھا جائے، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا مطلب کو سیکھا جائے، اور اس کو اپنے جسم پر طاری بھی کیا جائے، اس کو استعمال بھی کیا جائے، اس کی سوچ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ دیکھیں نماز ہمیں کیسے برے کاموں سے روکتی ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کتنی طاقتور چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سیکھ لیں اس پر بھی ہمیں ویسی نماز پڑھنے کی توفیق